علم الکلام کی اہمیت، چونکہ اپنے ایمان اور عقائد کی اصلاح فرض عین ہے۔ عقائد اور ایمان کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں، اس لیے ایمان اور عقائد کی تفصیلات معلوم کرنا، عقائد حقہ پر دلائل اور عقائد پر ہونے والے شبہات کا ازالہ، جوابات، یہ فرض ہمارے ذمے ہیں۔ اور جس علم میں چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ علم الکلام کی اہمیت کتنی ہے۔ پہلے بتایا تھا عقیدہ کی اہمیت، دیکھو عقیدہ پورے دین اور اسلام کی بنیاد ہے، اور عقیدہ جس علم میں ہے اس کا نام علم الکلام ہے۔ تو لہٰذا جب عقیدہ بنیاد ہے تو علم الکلام بھی بنیادی حیثیت رکھے گا، اساسی حیثیت رکھے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں علم الکلام کتنا ضروری ہے، اور پھر یہ اندازہ فرمائیں کہ ہماری علم الکلام سے دوری کتنی ہے۔ علم تجوید پہ توجہ دی جا رہی ہے، علم تفسیر پہ دی جا رہی ہے، علم حدیث پہ دی جا رہی ہے، علم الفقہ پہ دی جا رہی ہے، لیکن علم الکلام پر کوئی توجہ نہیں۔ بنیاد ہے پورے دین کی، لیکن توجہ نہیں۔ تو علم الکلام کی اہمیت، جس طرح عقیدہ دین میں بنیاد ہے تو علم الکلام باقی علوم میں بنیاد ہے، اس کی تحصیل فرض ہے۔ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد المعروف امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، وفات 505 ہجری، الاقتصاد فی الاعتقاد، التمہید الثالث، اس میں تحریر فرماتے ہیں الاشتغال بہذا العلم من فروض الکفایات، اس علم میں مشغول ہونا اور سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فإن قلت فلم صار من فروض الکفایات، یہ فرض کفایت کیوں ہے؟ وقد ذکرت ان اکثر الفرق یضرهم ذلک، حالانکہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ ولا ينفعهم، کو نفع نہیں ہوتا، تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ امام غزالی فرماتے ہیں، توجہ سے بات سمجھو، فَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ إِزَالَةَ الشُّكُوكِ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ وَاجِبَةٌ، یہ بات ذہن نشین کر لو، عقائد میں شکوک و شبہات سے بچنا ضروری ہے۔ وَاعْتِبَارُ الشَّكِّ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ، اور کچھ نہ کچھ شک آ جانا یہ ناممکن ہے، یعنی شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور شکوک و شبہات سے بچنا لازمی ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي الْعَقْلِ ثُمَّ الدَّعْوَةُ إِلَى الْحَقِّ بِالْبُرْهَانِ مُهِمَّةٌ فِي الدِّينِ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ شبہات کا ازالہ لازم ہے، اور اگرچہ کم ہو لیکن پھر بھی شبہات کہیں نہ کہیں پیش آتے ہیں، اور حق کی طرف دلائل سے دعوت دینا اہم ذمہ داری ہے۔ ثم لا يبعد ان يصور مبتدع ويتصدى لإغواء اہل الحق بإفاضة الشبہات فیہم، اور یہ بھی ممکن ہے کسی جگہ بدعتی اہل حق کے دلوں میں شبہات ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کی نیت سے سرگرم ہو۔ فلا بد ممن يقاوم شبہته بالکشف ويعارض اغواءه بالتقبیح، لہٰذا ایسے افراد کی موجودگی ضروری ہے جو اہل بدعت کے شبہات کا دلائل سے جواب دیں اور دلائل کے ساتھ اس کی گمراہی لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ ولا يمكن ذلك الا بهذا العلم، اور یہ کام علم کلام کے بغیر ممکن نہیں۔ ولا تنفك البلاد عن امثال هذه الوقائع، فوجب ان يكون في كل قطر من الاقطار وسقع من الاسقاء قائم بالحق مشتغل بهذا العلم، اللہ اکبر، يقاوم دعاة المبتدع ويستميل المائلين للحق ويصفي قلوب اہل سنت عوارض الشبہہ، لہذا ہر شہر، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اکثر شہروں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اہل بدعت گمراہ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لہذا ہر شہر، ہر جگہ
ایسے افراد کی موجودگی ضروری ہے جو خود حق پر قائم رہ کر علم کلام کو سیکھیں اور حق سے اعراض کرنے والے اہل بدعت کا مقابلہ کر کے انہی حق کی طرف توجہ دلائیں اور عوام اہل سنت کے دلوں کو شبہات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ کس طرح امام غزالی تنبیہ فرما رہے ہیں، ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے، ایسے افراد کا ہر جگہ پہ ہونا لازم ہے۔ علم الکلام کی اہمیت امام غزالی نے کتنی شد و مت سے بیان فرمائی ہے۔